اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کی اہمیت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ خانہ کعبہ، وہ مقدس جگہ جہاں دنیا بھر کے مسلمان اپنے دلوں کو جھکا دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ پہلی بار کب اور کس نے تعمیر کیا، کتنی مرتبہ اس کی تعمیر نو ہوئی، اور وہ کون سا واقعہ تھا جب حجر اسود کو نصب کرنے پر لوگوں کے درمیان جنگ تک کی نوبت آ گئی تھی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو کے بارے میں فوری آگاہ ہو سکیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اس دلچسپ اور ایمان افروز سفر کی جانب۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے موتیوں سے تعمیر کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کی اور زمین کے نچلے حصے تک اس کی بنیاد قائم کی۔ فرشتوں نے کوہ لبنان، کوہ طور اور دیگر مقدس پہاڑوں کے پتھر اس کی تعمیر میں استعمال کیے۔ خانہ کعبہ کی تعمیرات کی تاریخ بے حد قدیم ہے اور اب تک 5 مرتبہ اس کی تعمیر نو کی جا چکی ہے۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائیں۔ دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی۔ یہ تعمیر نو اس وقت ہوئی جب طوفان نوح کے بعد پہلی عمارت منہدم ہو گئی تھی۔ تیسری بار خانہ کعبہ کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے قریباً 5 سال قبل ہوئی۔ اس وقت قریش کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا جائے کیونکہ عمارت بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ قریش کے سرداروں نے مل کر یہ عہد کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال استعمال کیا جائے گا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا۔ یہاں قبائل کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا اور بات جنگ و جدال تک پہنچ گئی۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ جو شخص صبح سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہوگا وہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ صبح کو سب نے دیکھا کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ حجر اسود کو اس میں رکھ کر سب قبائل کے سرداروں سے چادر تھامنے کو کہا اور پھر خود اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ چوتھی بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 5ویں اور آخری تعمیر حجاج بن یوسف کے حکم سے کی گئی۔ دوستو، یہ تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کی حیرت انگیز تاریخ کا ایک مختصر جائزہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں۔ اللہ حافظ۔